السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو انفو آئیلینڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اردو کا گیسٹ پیپر اور اردو کے پیپر سے متعلق کچھ ضروری ہدایات۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اردو کے اگر ہم حصہ انشائیہ کی بات کریں تو جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ ہے اشعار کی تشریح۔ تو اشعار کی تشریح کرتے ہوئے جن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، جو اس کی ضروری ہدایات ہیں، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو سب سے پہلی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی ہے۔ کبھی بھی غزل کے اشعار کی تشریح ایک ساتھ نہیں کرنی، ہمیشہ غزل کے اشعار کی تشریح الگ الگ کیجیے۔ اور غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے اگر آپ مفہوم لکھتے ہو تو مفہوم لکھنے سے ایگزامینر پر بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے، تو اس کو لازمی اپنے پیپر کے اندر ایڈ کریں۔ اور تشریح کرتے ہوئے اگر آپ کوئی حدیث مبارکہ لکھنا چاہتے ہیں، کوئی قول لکھنا چاہتے ہیں یا اسی شعر سے متعلقہ کسی اور شاعر کا کوئی شعر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیشہ بولڈ کر کے لکھیں، اپنی مارکر کو یوز کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں، تو اس سے بھی آپ کے پیپر کے اندر بہت اچھا امپریشن پڑے گا۔ اس سے جو اگلا سوال ہے وہ ہوتا ہے سیاق و سباق کا۔ آپ کو پیپر کے اندر 2 اقتباس آئیں گے اور ان 2 میں سے کسی ایک کا آپ نے سیاق و سباق بھی لکھنا ہوتا ہے اور اس کی تشریح بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سبق کا عنوان لکھیں گے، اس کے بعد مصنف کا نام لکھیں گے اور کوشش کیجئے کہ مصنف کا نام وہی لکھیں جو آپ کی کتاب کے اوپر لکھا گیا ہے۔ جیسے ہم اس اقتباس کی بات کریں تو اس کے مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی، تو کبھی بھی پیپر میں سید سلیمان مت لکھیں، ہمیشہ وہی نام لکھیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک پر درج کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم ان کی ضروری ہدایت کی بات کریں تو جو سب سے پہلی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ سیاق و سباق کی کم سے کم 5 لائنز لکھیں اور زیادہ سے زیادہ 12 لائنز لکھیں، یہ آپ کے بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ لائنز لکھنا چاہتے ہیں تو آپ 15 لائنز لکھ سکتے ہیں، 18 لائنز لکھ سکتے ہیں، لیکن اسے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنا آپ نے۔ اس کے بعد جب آپ عبارت کی تشریح کریں تو آپ کی تشریح کم سے کم 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات کی ہونی چاہیے۔ اور حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح، یہ مکمل سوال آپ کا 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ ہر 7 سے 8 لائنز کے بعد اس کو پیراگراف کی شکل دے دیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تشریح کو پیراگراف کی فارم میں لکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ اور تشریح کرتے ہوئے آپ جو ہے اس میں قول بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی حدیث مبارکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب آپ لکھیں تو اس کو ہمیشہ آپ نے بولڈ کر کے لکھنا ہے، جیسا کہ آپ کو غزل کی اشعار کی تشریح کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اس سے بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے ایگزامینر پر اور وہ آپ کو خوش ہو کر اچھے نمبر بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہوگا وہ ہوگا نصابی سبق کا خلاصہ۔ آپ کو پیپر میں کوئی سے 2 اسباق کے خلاصے آئیں گے، آپ نے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مصنف کا نام لازمی لکھنا ہے۔ تو اس سوال کو کرتے ہوئے جو سب سے پہلی ہدایت ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کے سبق کا خلاصہ کم سے کم 2 صفحات پر اور زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور سبق کا خلاصہ کرتے ہوئے آپ کے خلاصے کے اندر اگر کوئی تاریخ آئے، کوئی مشہور واقعہ آئے یا کسی اہم شخصیت کا نام آئے تو اس کو آپ نے بولڈ کر کے لکھنا ہے، اس کو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سبق کا خلاصہ کرتے ہوئے کبھی بھی irrelevant مت جائیں، آپ ہمیشہ وہی الفاظ استعمال کریں، وہی واقعات لکھیں کہ جو آپ کے سبق کے خلاصے کے اندر موجود ہیں، کبھی بھی irrelevant مٹیریل مت لکھیں۔ ہمارا اگلا جو سوال ہوگا وہ ہوگا نظم کے اشعار کی تشریح۔ تو نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے جن ضروری باتوں کو مد نظر رکھنا ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نظم کے اشعار کی ایک ساتھ تشریح کر سکتے ہیں۔ غزل میں آپ نے الگ الگ تشریح کرنی ہے، لیکن نظم کا کیونکہ ایک ہی سوچ ہوتی ہے، ایک ہی خیال ہوتا ہے، تو آپ اس کو ایک ساتھ تشریح کر سکتے ہیں۔ اور نظم کے اشعار کو آپ نے 3 پیج سے زیادہ نہیں لکھنا، آپ 3 پیج تک اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس میں حدیث مبارکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کوئی قول بھی لکھ سکتے ہیں اور ان کو آپ نے مارکر کے ساتھ تحریر کرنا ہے۔
اس کے بعد تشریح کرتے ہوئے آپ پیراگرافز بنائیں۔ ایک پیج پر آپ کے کم سے کم 3 سے 4 پیراگراف ہونے چاہیے۔ اس طرح آپ نے خوبصورت کر کے اس سوال کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 6 ہوگا اس میں آپ کو چوائس دی جائے گی۔ آپ نے یا تو مکالمہ اٹیمپٹ کرنا ہے یا پھر کوئی روداد اٹیمپٹ کرنی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ مکالمہ چوز کریں۔ تو آپ جب مکالمہ لکھیں گے تو جو ضروری ہدایت ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سادہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی بے ڈھنگ باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس میں سادہ الفاظ استعمال کریں، زیادہ مشکل الفاظ لکھنے سے گریز کریں۔ اس کے بعد آپ کرداروں کا نام واضح کریں اور ان کی گفتگو کو برابر رکھیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ کسی ایک کردار کی آپ نے گفتگو زیادہ رکھی ہے اور دوسرے کی بالکل مختصر۔ دونوں افراد کی، دونوں کریکٹرز کی آپ نے گفتگو برابر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ موقع کی مناسبت سے اس میں کوئی شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی محاورہ، کوئی تشبیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی بات چیت بامقصد ہو۔ آپ نے لغو باتوں سے گریز کرنا ہے، بے مقصد باتیں نہیں لکھنی، اور مکالمہ کے اندر وہی الفاظ استعمال کریں جو آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کرداروں کے نام لکھیں تو وہ ہمیشہ مارکر یا پوائنٹر سے اس کو لکھیں۔ اس کے بعد جو رموز و اوقاف ہوتے ہیں، جو پنچویشن مارکس ہوتے ہیں، کوما، فل سٹاپ، ٹھیک ہے، ندائیہ، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور مکالمہ میں جب آپ السلام علیکم لکھتے ہیں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس غلط لکھتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس السلام علیکم لکھنے میں واو ڈال دیتے ہیں، کبھی بھی السلام علیکم میں واو نہیں آتی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے اچھے سے خیال رکھنا ہے اور پیپر کو اچھے سے آپ لوگوں نے پریزنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سوال ہوگا وہ ہوگا درخواست نویسی۔ درخواست نویسی کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو ذہن میں بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی درخواست کم سے کم 1 صفحہ پر مشتمل ہو یا زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحہ پر مشتمل ہو۔ آپ نے زیادہ صفحات اس پر نہیں لگانے۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ ہر میجر کویشچن کو الگ صفحے سے شروع کریں، اسی طرح درخواست کو بھی آپ نے الگ صفحہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد درخواست لکھتے ہوئے کبھی بھی آپ اپنی آئیڈینٹی شو مت کروائیں۔ اپنا نام، اپنے کالج کا نام، اپنے شہر کا نام ہرگز آپ نے نہیں لکھنا، بلکہ ان کی جگہ آپ نے الف ب ج د لکھنا ہے۔ اس کے بعد درخواست لکھتے ہوئے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اس شخص کو ضرور مینشن کریں جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ وہ آپ کا پرنسپل ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی بھی جو ہے نا ناظم ہو سکتا ہے۔ جس کو آپ لکھ رہے ہو اس کا آپ نے عہدہ ضرور تحریر کرنا۔ درخواست لکھتے ہوئے آپ کی درخواست جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ آغاز کریں گے۔ آغاز کے اندر آپ کیا کرتے ہو، آپ ایک لائن لکھتے ہو، مؤدبانہ گزارش ہے، یا اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہو نہایت ادب سے گزارش ہے۔ یہ 2 لائنز زیادہ اچھی ہیں، بہتر ہیں کہ آپ ان کو ہی اڈاپٹ کریں۔ اس کے بعد نفس مضمون ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اپنا موٹیو، اپنا مدعا بیان کرتے ہو، اور یہ 1 صفحہ پر مشتمل ہونا چاہیے کم سے کم۔ اس کے بعد جب آپ درخواست کا اختتام کریں تو اس میں آپ کی نوازش ہوگی العارض، آپ کا فرما بردار شاگرد یا آپ کی فرما بردار شاگردہ، آپ ایسا لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپلیکیشن کا اختتام کر دیں اس کی تاریخ لکھنے کے بعد۔ ہرگز اپنا نام مت لکھیں، الف ب ج آپ لکھ سکتے ہو۔ اور درخواست لکھتے ہوئے اکثر اسٹوڈنٹس جو غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں باخدمت جناب پرنسپل صاحب۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ جناب لکھ رہے ہو پھر صاحب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو آپ بہتر ہے پیپر میں لکھیں باخدمت جناب پرنسپل یا باخدمت پرنسپل صاحب۔ اس میں سے کوئی ایک لائن آپ نے چوز کر لینی ہے۔ اس کے بعد عنوان لکھتے ہوئے آپ نے ہرگز یہ نہیں لکھنا کہ فیس معافی کی درخواست، بلکہ آپ لکھیں درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے ضروری کام، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کا مدعا ہوگا آپ نے وہی پیپر میں لکھنا عنوان۔ اس کے بعد جناب عالی لکھنے کے بعد آپ پیپر کو شروع کر دیں۔ آخر پہ جو آپ کا سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبارت کی تلخیص۔ عبارت کی تلخیص کرتے ہوئے آپ نے بہت کانشیس ہو کر اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تلخیص کرتے ہوئے آپ جو سب سے پہلی چیز کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے عبارت کو 1/3 لکھنا ہے۔ مطلب کہ آپ کے پاس جو عبارت ہوگی آپ نے اس کا 1/3 یعنی کہ 1/3 حصہ پیپر میں لکھنا ہے۔
اور اس کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو کئی دفعہ پڑھنا ہے، کیونکہ جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے اتنی دفعہ اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں نشین ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو اچھے سے اس عبارت کا مفہوم معلوم ہو جائے اس کے بعد اس کو پیپر میں اٹیمپٹ کریں۔ اٹیمپٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس عبارت کے اندر اگر کوئی اشعار لکھے ہوئے ہیں، کوئی واقعات لکھی ہوئے ہیں تو اس کو آپ سکپ کریں۔ عبارت کے اندر جو اہم نکات ہیں صرف ان کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تشبیہ دی جاتی ہے، کوئی اور شعر لکھا جاتا ہے، اس کو آپ نے سکپ کر دینا اور اس کو ایک تہائی تک آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ جو ضروری ہدایات آپ لوگوں کو بتائی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے اردو کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ 2023 کا گیس پیپر شیئر کریں گے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی ایکسپیکٹڈ ہیں چیزیں جو آپ کو اس سال پیپر میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔